413 حدیث یہ آپ کے سامنے. یہ مسئلہ چونکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ مسئلہ نصوص شریعہ سے ایسے ثابت ہے کہ آج تک اس میں کسی کا اختلاف نہیں رہا. اہل سنت والجماعت اور اہل حدیث دونوں اس بات کے اوپر متفق تھے کہ کشف اور الہام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام کو علم دیتے ہیں. اس کے اوپر اہل حدیث کا آج تک ہمارے ساتھ کوئی اختلاف نہیں رہا تھا. اہل حدیث اور اہل سنت سب اس بات کے اوپر متفق تھے. یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں اہل حدیث جماعت کی کتاب ہے فتاوی نظیریہ. فتاوی نظیریہ، اس فتاوی نظیریہ کے اندر حضرت نذیر حسین دہلوی فرماتے ہیں گاہے او سبحانہ تعالی ہر کیرا از مقربان درگاہ خود از انبیاء علیہ السلام بوحی و الہام و از اولیاء بکشف و الہام برباز امور غیبیہ اطلاع دہد معلوم می شود. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام کو کشف و الہام کے ذریعے بعض امور غیبیہ پر اطلاع دے دیتے ہیں. فتاوی نظیریہ جلد 1 صفحہ نمبر 131. اور یہ ایسے شیخ ہیں جو شیخ الکل کہلاتے ہیں، بہت بڑے عالم ان کے گزرے ہیں، اور یہ ایسے معمولی آدمی نہیں. ان کے اس فتوے کے اوپر 9 علماء اہل حدیث نے دستخط کیے. 9 علماء اہل حدیث نے دستخط ان کے اس فتوے کے اوپر. وہ 9 علماء اہل حدیث کون سے تھے؟ ان کے نام میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. محمد قطب الدین، نوازش علی، محمد برکت اللہ، محمد بشیر الدین کنوجی، سید محبوب علی جعفر بن بارک اللہ پنجابی، محمد حسین بٹالوی اور احمد اللہ. 9 یہ ایک نذیر حسین دہلوی. 10 علماء ہو گئے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کشف اور الہام کے ذریعے سے اپنے نیک بندوں کو علم دیتے ہیں. پھر اسی فتوے کو فتاوی علماء اہل حدیث کے اندر نقل کیا گیا. یہ فتاوی علماء اہل حدیث جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 179 کے اندر یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں کو کشف و الہام کے ذریعے سے علم دیتے ہیں. جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 179.